بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم ناظرین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء علیہ السلام کے تذکرے فرما کر ہمیں ہدایت اور عبرت کے پہلو سمجھائے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے بارے میں کہ کیا تمام انبیاء علیہ السلام غیب کا علم رکھتے تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو کتنے سال کا زمانہ گزرا؟ فرشتوں نے سجدہ کیوں کیا؟ اور انسان حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی کی پیداوار ہے یا نہیں؟ چلیے تفصیل سے جانتے ہیں آپ کے مسائل اور ان کا حل کی روشنی میں حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے قلم سے۔ قرآن مجید میں مذکور انبیاء کرام علیہ السلام کے اسماء گرامی، ہمیں آپ سے یہ معلوم کرنا ہے کہ قرآن مجید میں کتنے انبیاء کرام علیہ السلام کے اسماء گرامی آئے ہیں اور وہ کون کون سے نام ہیں۔ ہماری معلومات کے مطابق 26 یا 27 کے اسماء گرامی قرآن مجید میں آئے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے ایک مولانا صاحب سے معلومات حاصل کی تو انہوں نے ہمیں 30 پیغمبروں کے نام لکھ کر دے دیے، جن میں کچھ نام ایسے ہیں جن کو ذہن قبول نہیں کر رہا۔ بہرحال فہرست پیش خدمت ہے۔ امید ہے کہ آپ اس مسئلے کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں دے کر میری رہنمائی فرمائیں گے۔ اسماء گرامی انبیاء کرام علیہ السلام: حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیث علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام، حضرت یسع علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت حضر علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت دانیال علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جواب: آپ نے 30 ناموں کی جو فہرست ذکر کی، اس میں سے 5 نام قرآن کریم میں نہیں آئے: شیث، یوشع، حضر، حزقیل، دانیال۔ باقی 25 نام قرآن کریم میں آئے ہیں۔ کیا تمام انبیاء علیہ السلام غیب کا علم جانتے ہیں؟ سوال: تمام انبیاء علیہ السلام غیب کا علم جانتے ہیں؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی غیب داں نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو 7000 سال کا زمانہ گزرا۔ سوال: پچھلے دنوں اخبار میں ایک انسانی کھوپڑی کی تصویر چھپی تھی اور لکھا تھا کہ یہ کھوپڑی تقریباً 16 لاکھ سال پرانی ہے۔ یہ پڑھ کر تعجب ہوا کیونکہ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ ان کو زیادہ سے زیادہ اس زمین پر آئے ہوئے 10,000 سال گزرے ہوں گے۔ اس سے پہلے انسان کا اس زمین پر وجود نہ تھا، تو سائنسدانوں کا اس انسانی کھوپڑی کے بارے میں یہ خیال کہ یہ 16 لاکھ سال پرانی ہے کہاں تک درست ہے؟ نیز یہ بھی فرمائیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس زمین پر آئے ہوئے اندازاً کتنے سال ہو گئے ہیں؟ جواب: مورخین کے اندازے کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو 7000 سال کے قریب زمانہ گزرا ہے۔ سائنسدانوں کے یہ دعوے کہ اتنے لاکھ سال پرانی کھوپڑی ملی ہے محض اٹکل پچو ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا سجدہ کرنا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے کون سا سجدہ کیا تھا؟ جواب: اس میں 2 قول ہے۔ ایک یہ کہ یہ سجدہ آدم علیہ السلام کو بطور تعظیم تھا، دوم یہ کہ سجدہ اللہ تعالیٰ کو تھا اور آدم علیہ السلام کی حیثیت ان کے لیے ایسی تھی جیسے ہمارے لیے قبلہ شریف کی۔ ارواح میں سب سے پہلے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اجسام میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو تخلیق کیا تھا انسانوں میں سے؟ جواب: تخلیق 2 طرح کی ہے، ایک ارواح کی اور دوسرے اجسام کی۔ ارواح میں سب سے پہلے روح محمدی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق ہوئی جیسا کہ بعض روایات میں آتا ہے، اور اجسام میں سب سے پہلے حضرت ابو البشر آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ کیا انسان آدم علیہ السلام کی غلطی کی پیداوار ہے؟ سوال:
آدم علیہ السلام کو غلطی کی سزا کے طور پر جنت سے نکالا گیا اور انسانیت کی ابتدا ہوئی، تو کیا اس دنیا کو غلطی کی پیداوار سمجھا جائے گا، یا پھر آدم علیہ السلام کی اس غلطی کو مصلحت خداوندی سمجھا جائے؟ اگر آدم علیہ السلام کی اس غلطی میں مصلحت خداوندی تھی تو کیا انسان کے اعمال میں بھی مصلحت خداوندی شامل ہوتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر اعمال و افعال کی سزا کا ذمہ دار کیوں؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام سے جو خطا ہوئی تھی وہ معاف کر دی گئی۔ دنیا میں بھیجا جانا بطور سزا کے نہیں تھا بلکہ خلیفۃ اللہ کی حیثیت سے تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے نسل کس طرح چلی؟ کیا ان کی اولاد میں لڑکیاں بھی تھی؟ سوال: حضرت آدم علیہ السلام سے نسل کس طرح چلی؟ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں میں 3 نام قابل ذکر ہے اور یہ تینوں نام لڑکوں کے ہیں: حابیل، قابیل اور شیس۔ آخرکار ان تینوں کی شادیاں بھی ہوئی ہوں گی، آخر کس کے ساتھ؟ جبکہ کسی بھی تاریخ میں آدم علیہ السلام کی لڑکیوں کا ذکر نہیں آیا۔ آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ حابیل، قابیل اور شیس سے نسل کیسے چلی؟ میں نے متعدد علماء سے معلوم کیا مگر مجھے ان کے جواب سے تسلی نہیں ہوئی اور بہت سے علماء نے غیر شرعی جواب دیا۔ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ایک بطن سے 2 بچے جڑواں پیدا ہوتے تھے اور وہ دونوں آپس میں بھائی بہن شمار ہوتے تھے، اور دوسرے بدن سے پیدا ہونے والے بچوں کے لیے ان کا حکم چچا کی اولاد کا حکم رکھتا تھا۔ اس لیے ایک پیٹ سے پیدا ہونے والے لڑکے لڑکیوں کے نکاح دوسرے بطن کے بچوں سے کر دیا جاتا تھا۔ حابیل قابیل کا قصہ اسی سلسلے میں پیش آیا تھا۔ قابیل اپنی جڑواں بہن سے نکاح کرنا چاہتا تھا جو دراصل حابیل کی بیوی بننے والی تھی۔ لڑکیوں کا ذکر عام طور سے نہیں آیا کرتا۔ قابیل و حابیل کا ذکر بھی اس واقعے کی وجہ سے آ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے متعلق سوالات۔ سوال: کہا جاتا ہے کہ ہم آدم علیہ السلام و حوا رضی اللہ عنہ کی اولاد ہیں، اس حوالے سے حسب ذیل سوالات کے جوابات مطلوب ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام و حوا رضی اللہ عنہ کی کیا کوئی بیٹی تھی؟ جواب: بیٹیاں بھی تھی۔ سوال: اگر ان کی کوئی بیٹی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم کے بیٹوں سے ہی اس کی شادی ہوئی ہوگی، اور اگر ایسا ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب یعنی پوری نوع انسانی حرامی ہے۔ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ایک پیٹ سے 2 اولادیں ہوتی تھی، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ ایک پیٹ کے 2 بچے آپس میں سگے بہن بھائی کا حکم رکھتے تھے اور دوسرے پیٹ کے بچے ان کے لیے چچا زاد کا حکم رکھتے تھے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت تھی۔ ایک پیٹ کے لڑکے لڑکی کا عقد دوسرے پیٹ کے لڑکی لڑکی سے کر دیا جاتا تھا۔ سوال: قصہ بنی آدم کی روایتی تشریح کے حوالے سے حسب ذیل قرآنی آیات کی کیا تشریح ہوگی؟ الف: ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، سورہ مومنون آیت 12۔ یاد رہے کہ مٹی کا پتلا نہیں کہا گیا ہے۔ جواب: مٹی کے خلاصے کا مطلب یہ ہے کہ روئے زمین کی مٹی کے مختلف انواع کا خلاصہ اور جوہر، اس سے حضرت آدم علیہ السلام کا قالب بنایا گیا، پھر اس میں روح ڈالی گئی۔ بے: تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ سے وقار کے آرزومند نہیں ہوتے، اور یقیناً اس نے تمہیں مختلف مراحل سے گزار کر پیدا کیا ہے اور تمہیں زمین سے اگایا ہے، ایک طرح کا اگانا۔ سورہ نوح آیت 13 اور 17۔ یہاں مختلف مراحل سے گزار کر پیدا کرنے اور زمین سے اگانے کا کیا مطلب ہے؟ جواب: یہاں عام انسانوں کی تخلیق کا ذکر ہے کہ غذا مختلف مراحل سے گزر کر مادہ منویہ بنی، پھر ماں کے رحم میں کئی مراحل گزرنے کے بعد آدمی پیدا ہوتا ہے۔ سوال: سورہ اعراف کی آیات 11 تا 25 کا مطالعہ کیجیے۔ ابتداء میں نوع انسانی کی تخلیق کا تذکرہ ہے، پھر آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ، پھر اس کے بعد ابلیس کا انکار اور چیلنج، لیکن چیلنج کے مخاطب صرف آدم علیہ السلام اور اس کی بیوی نہیں۔ تثنیہ کا صیغہ استعمال نہیں کیا گیا بلکہ جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ اس کا مطلب ہے تعداد زیادہ تھی۔ ایسا کیسے ہو گیا جبکہ وہاں صرف آدم علیہ السلام و حوا رضی اللہ عنہ ہی تھے؟ اس کے بعد آدم علیہ السلام و حوا رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہے جن کے لیے تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، لیکن آخر میں جہاں حبوط کا ذکر ہے وہاں پھر جمع کا صیغہ ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ جواب:
حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے قصے سے مقصود اولاد آدم کو عبرت و نصیحت دلانا ہے، اس لیے اس قصے کو اس عنوان سے شروع کیا کہ ہم نے تم کو پیدا کیا اور تمہاری صورتیں بنائی۔ یہ بات چونکہ آدم علیہ السلام کے ساتھ مخصوص نہیں تھی بلکہ ان کی اولاد کو بھی شامل تھی، اس لیے اس کو خطاب جمع کے صیغہ سے ذکر کیا۔ پھر سجدے کے حکم اور ابلیس کے انکار اور اس کے مردود ہونے کو ذکر کر کے ابلیس کا یہ انتقامی فقرہ ذکر کیا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا۔ چونکہ شیطان کا مقصود صرف آدم علیہ السلام کو گمراہ کرنا نہیں تھا بلکہ اولاد آدم سے انتقام لینا مقصود تھا، اس لیے اس نے جمع غائب کی ضمیریں ذکر کی۔ چنانچہ آگے آیت 27 میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تشریح فرمائی ہے کہ اے اولاد آدم، شیطان تم کو نہ بہکاوے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا۔ اس سے صاف واضح ہے کہ شیطان کی انتقامی کارروائی اولاد آدم کے ساتھ ہے، اور حبوط میں جمع کا صیغہ لانے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت آدم و حوا علیہ السلام کے علاوہ شیطان بھی خطاب میں شامل ہے۔ نیز تثنیہ کے لیے جمع کا خطاب بھی عام طور سے شائع و ضائع ہے، اور بئی نظر بھی خطاب جمع ہو سکتا ہے کہ آدم و حوا علیہ السلام کے ساتھ ان کی اولاد کو بھی خطاب میں ملحوظ رکھا گیا ہو۔ سوال: ابتدا میں بشر کا ذکر ہے اور ضمیر واحد غائب کی ہے، لیکن جب ابلیس چیلنج دیتا ہے تو ضمائر جمع غائب شروع ہو جاتی ہے، کیوں؟ جواب: اوپر عرض کر چکا ہوں کہ شیطان کے انتقام کا اصل نشانہ اولاد آدم ہے، اور شیطان کے اس چیلنج سے اولاد آدم ہی کو عبرت دلانا مقصود ہے۔ سوال: اگر حضرت آدم نبی تھے تو نبی سے خطا کیسے ہو گئی اور خطا بھی کیسی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام بلا شبہ نبی تھے، خلیفۃ اللہ فی الارض تھے، ان کے زمانے میں انہی کے ذریعے احکامات الہیہ نازل ہوتے تھے۔ رہی ان کی خطا، سو اس کے بارے میں خود قرآن کریم میں آ چکا ہے کہ آدم بھول گئے، اور بھول چوک خاصی بشریت ہے، یہ نبوت و عصمت کے منافی نہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر روزہ دار بھول کر کھا لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سبحان اللہ! انسان کی تخلیق اور انبیاء کرام علیہ السلام کے تذکرے ہمیں اپنی حقیقت یاد دلاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیغمبروں کے راستے پر چلنے اور اپنی اصل کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ قرآن و سنت کا پیغام ہر دل تک پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔